بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اداروں میں پڑے زبانی لسان قومیت کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کیا، اس تعصب کو پھیلایا، اور آج میں تحقیق نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو، کتنے قوم پرست ہیں جنہوں نے قومیت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو بناتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی دینی مدارس اور علماء کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء نے اور دینی مدارس نے مسلمان کی بات کی، یہ قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیتے ہیں، یہ وحدت کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان ہو دنیا کے لوگ ایک قوم بنایا ہے، مسلمان سب آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ تو یہ دینی مدرسوں کی تیسری بڑی خدمت ہے کہ یہ ملی اور قومی وحدت کو فروغ دیتے ہیں، ایک قوم کا تصور دیتے ہیں۔ پاکستانیوں سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد تمہاری پہچان پاکستانی، اس ملک میں چونکہ رہتے ہیں۔ اب یہ جتنے طلباء ہیں ان کے استادوں میں کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، اور کوئی اردو بولتا ہے، کوئی سندھی ہے، مختلف زبانوں کے ان کے استاد ہیں، اور یہ طالب علم بھی مختلف زبانوں کے علاقوں کے قوموں کی، لیکن یہ ایک بن کر رہتے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس نے یہ کام کیا۔ کتنے ہو گئے؟ پہلا کیا؟ دینی علوم کی حفاظت و اشاعت، دوسری کیا؟ دینی سروس، یعنی علماء اور رہنما اور امام خطیب مؤذن قوم کی ضرورت جن کو ہے ان کو افراد تیار کرنا۔ نمبر 3 قومی وحدت۔ نمبر 4 یہ غریبوں کو اور امیروں کو ایک جیسی تعلیم دے، بلکہ ایک جیسی کو بعد میں کہہ رہے پہلے غریبوں کا آ جائے، غریبوں کو تعلیم دیتے، متوسط طبقے کو تعلیم دیتے۔ آج پاکستان میں جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جہاں بغیر فیس کے داخلہ ہوتا ہے وہاں تعلیم نہیں، اور جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں کچھ تعلیم ہے وہاں پر تعلیم بغیر پیسوں کے نہیں ملتی۔ آج تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا، کاروبار بنا دیا گیا۔ ایک دور تھا جب علم دیا جاتا تھا، مگر آج ان روشن خیال لوگوں نے علم کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ پیسے دو علم خرید لو، علم کا دینا اور لینا ختم ہو گیا، خریدنا اور بیچنا شروع ہو گیا۔ لیکن آج بھی مدرسے کا مولوی علم کو بیچ نہیں رہا، یہاں کا طالب علم علم خرید نہیں رہا، استاد علم دے رہا، یہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے علم کو تعلیم کو تجارت نہیں بنایا، عبادت سمجھا۔ ان مدارس کی بہت بڑا کارنامہ اور خدمت یہ ہے کہ انہوں نے غریب کے بچوں کو، متوسط بچوں کو تعلیم دی۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو غریب کا بچہ ہمیشہ جاہل رہتا۔ قوم نے ہمیں خام مال دیا، دیکھو تم اگر یہ مدرسے میں ڈال دو، لیکن تم نے خام مال دیا، مدرسے نے اس کو سونا بنا کر تمہیں دیا، گولڈ بنا کر تمہیں۔ یہ مولوی کیمیا گر ہے۔ تو یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ غریبوں کے بچوں کو تعلیم دی۔ 5ویں، جو تعلیم غریب کو دی وہی تعلیم امیر کو دی، جو امیر کو دی وہی غریب کو دی۔ آپ جہاں شاہ رخ عالم کالونی میں دیکھو، اس کے بلاکوں میں دیکھو، جا کر چیک کرو، آپ کو نظر آئے گا یہ امیروں کا سکول، یہ غریبوں کا اسکول، یہ بڑے مالداروں کا اسکول، مرسڈیز اور لینڈ کروزر بنانے والوں کا اسکول، یہ دوسروں کا اسکول۔ لیکن مدرسے میں کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا یہ امیروں کا مدرسہ، یہ غریبوں کا مدرسہ۔ یہاں غریب کا بچہ آیا اس کو سینے سے لگاتے ہیں، امیر کا ہے جس درسگاہ میں چٹائی پر بیٹھ کر غریب کا بچہ
آج یہ کہہ رہے ہیں یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم. تو میں نے کہا ان کی میٹنگ میں نے کہا یکساں نظام تعلیم اس دن اس ملک میں آئے گا جب افسر کے اور عام ملازم کا بچہ امیر کا اور غریب کا بچہ ایک ہی دائرے میں پڑے گا، تب ہوگا یکساں نظام تعلیم. تم نے امیر اور غریب کے اعتبار سے تعلیم کو تقسیم کیا. یاد رکھو علماء کرام پر تعلیم کی تقسیم کا کسی حوالے سے بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا. یہ دینی اور عصری تعلیم بالفاظ دیگر عام الفاظ میں دین اور دنیا کی تعلیم، یہ تقسیم بھی انگریز نے کی ہے برے صغیر. اس سے پہلے کوئی تقسیم نہیں. ایک ہی نصاب تھا. اسی مدرسے میں قرآن و حدیث بھی، عربی گرامر بھی اور طب بھی اور سائنس بھی سب کچھ پڑھایا جاتا. اس نے آ کر دین کو نکال دیا. تو پھر علماء کو مدرسے. تو علم تعلیم کی تقسیم کا ذمہ دار مولوی ہے یا اس کے ذمہ دار حکمران ہیں؟ حکمران ہیں، ہم نہیں ہیں. اور اس اعتبار سے کہ امیر اور غریب کے اعتبار سے بھی تقسیم انہوں نے کی، ہم نے کی. الحمدللہ ہمارے مدرسے آج بھی جس طرح امیر کو خوش آمدید کہتے ہیں غریب کو بھی کہتے ہیں. بلکہ ہمارے تو بعض حضرات غریبوں کو زیادہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. میں اپنی بات آپ سے کرتا ہوں. الحمدللہ میرے دل میں جو مقام امیر طالب علم کا ہوتا ہے اس سے زیادہ میرے دل میں غریب طالب علم کا مقام. کوئی فرق نہیں. یہ مدرسے کا مولوی ہے جس نے یہ تقسیم نہیں پیدا کی. یہ مدارس کا ایک اور کارنامہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں میں تعلیم کو عام کیا، خواتین میں تعلیم کو عام کیا. ایک مرتبہ اویس غنی یہ بلوچستان کے گورنر بھی رہے اور پاکستان کے وزیر مدنی امور بھی رہے. یہ ملتان آئے وفاق المدارس کے دفتر میں جب وزیر تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کے وفاق کے دفتر آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آئیے. میں گیا. میں نے ان کو 1990 سے لے کر سن 2000 تک کے اعداد و شمار دکھائے کہ 1990 میں اتنے طلباء تھے، امتحان دینے والے اتنی لڑکیاں تھیں، 91 میں 92 میں 93 میں پورا میں نے ان کو اعداد و شمار بتائے کہ ہر سال یہ اضافہ، اتنے طلباء اتنے طالبات. تو خود مجھ سے کہنے لگے مولانا جو آپ نے بتایا ہے اعداد و شمار، اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کے اندر تعلیم کو جس تناسب کے ساتھ آپ لوگ فروغ دے رہے ہیں، حکومت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود اتنی تعلیم عورتوں کو نہیں دے رہی جتنے آپ مولوی دے رہے ہیں. آپ کا تناسب ہم سے زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں یہ مولوی عورت کی تعلیم کے مخالف ہے. اور آج کل جناب اور آج کی عورت نے آزادی مارچ کرنا ہے 8 مارچ. عورت کی آزادی کی بات کر. آزادی کے نام پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی دین اور اسلام کی بغاوت کا فروغ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسلام سے زیادہ عورت کو سب سے زیادہ مقام کس نے دیا ہے؟ زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا ہے. ورنہ تو عورت پیدا ہوتی تھی مار دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا. اسلام نے عورت کو گواہی اور شہادت کا حق دیا. کہا کرتے ہیں جناب کہ عورت کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں، 2 عورتوں کی ایک مرد کے برابر، یہ اعلیٰ انسان ہے. میں نے کہا غلط کہتے ہو. میں نے کہا اسلام میں تو عورت کی گواہی اتنی زیادہ معتبر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نبی ہونے کی پہلی گواہی عورت سے دلوائی ہے. کیوں بھائی حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی غار ہرا میں آئی، آپ نے بخاری کی پہلے شروع میں باب کی مکان بزرگان میں پڑھا ہے. حضور علیہ السلام پر وحی آئی تو حضور کن کے پاس تشریف لے گئے؟ بولو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور سب سے پہلی گواہی گویا کون دے رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور آپ کے اوپر اللہ کے کلام کے اترنے کی عورت دے رہی ہے. اگر عورت کی گواہی معتبر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سب سے پہلی گواہی عورت سے کیوں دلواتا؟ میں
کہ تمہارے میں وہاں ایک شہر ہے گلاسگو سیکنڈ یہ اسکاٹ لینڈ میں، وہاں میرے عزیز رہتے ہیں، ان کے یہاں ایک عورت دکان پر کام کرتی تھی، انگریز عورت، لیکن وہ اسلام کا مطالعہ بھی کرتی تھی اور جو اس کو مطالعے میں سوالات ہوتے وہ نوٹ کر لیتی تھی. پھر کسی نے کسی سے پوچھتی تھی یہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے نہیں، پوری طرح اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر جب متاثر ہوتے ہیں تو پھر اسلام قبول کرتے ہیں. تو مجھے میرے عزیز نے کہا کہ یہ میرے ہاں ایک عورت ہے، یہ کام کرتی ہے اور یہ آج کل اسلام کا مطالعہ بھی کر رہی ہے، آ کر روزانہ مجھ سے کئی سوال پوچھتی ہے، تو اتفاق سے آپ آ گئے ہیں تو ذرا میں اس کو بلاتا ہوں، اس کے کچھ سوالات ہیں آپ جواب دے دیں. میں نے کہا بلا دو. بلایا. اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اسلام میں عورت کا نمبر 2 ہے، اس کو تم نمبر 1 انسان نہیں مانتے، نمبر 2 انسان مانتے. میں نے کہا آپ غلط، ہم اس کو نمبر 1 مانتے، اس کا بڑا مقام ہے اسلام میں. مجھے کہنا کہ میں نے پڑھی ہے تمہاری کتابیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب نماز با جماعت ہو رہی ہو اور امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے پیچھے مرد کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے عورتیں بچے کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے عورتیں پیچھے کھڑے. تو عورتیں آگے کیوں نہیں؟ ہم عورتوں کے برابر کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ نماز میں مرد آگے عورت پیچھے، یہ کیوں ہے؟ عورت کیوں نہیں آگے کھڑی ہو سکتی اور مرد کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو پچھلا مقام دیتے ہو. اب یہ اس نے سوال ہے اور ہے تو یہی. آپ نے فقہ کی کتابوں میں نماز با جماعت کی جو صفوں کی ترتیب پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ میں اگر یہ کہتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ تو نبی کو مانتی ہے. یاد رکھو جب آپ بات کریں گے مسلمان سے بات کرے گا تو حوالہ دے گا قرآن کا، حوالہ دے گا حدیث کا، حوالہ دے گا فقہ کا. لیکن اگر آپ کی غیر مسلم سے بات ہو رہی ہے، اس کو آپ اگر دلیل قرآن سے دیں گے، وہ تو قرآن مانتا ہی نہیں، وہ تو حدیث کو مانتا ہی نہیں، تو آپ کیسے دلیل دیں گے؟ وہ دلیل دے جس کو وہ بھی مانتا ہو، جو مشترک ہو، اور وہ عقل ہے، وہ لاجک ہے. کوئی عقل کی بات آپ کریں گے وہ اس کے دماغ میں آ جائے گی، آپ کے بھی دماغ میں وہ کریں. اب میں اگر اس کو اور کوئی حوالہ دیتا، نقل سے دیتا تو وہ مانتی نا. تو میں نے کہا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا. کہیں گے بتائیں. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے اللہ کی عبادت. میں نے کہا جب کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے سارے کام چھوڑے، دکان چھوڑی، سب کچھ، اور کدھر توجہ؟ اللہ کی طرف، تو خدا کی طرف، خالق کی طرف توجہ. عبادت اس کی کرنی ہے نا. تو میں نے کہا تم بھی یہاں رہتے ہو، اس ملک میں بھی دیکھتے ہو، دوسرے ملکوں میں بھی مردوں کی کیا عادت ہے؟ وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کوئی عورت آ جائے سارے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا دیکھتے ہیں. میں نے کہا اب اگر اسلام یہ کہتا کہ نماز میں عورت آگے کھڑی ہو جائے یا مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو وہ مرد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا یا عورت کی طرف متوجہ رہ جاتا؟ کیوں؟ میں سچی بتاؤ، اگر عورت آگے آ کر کھڑی ہو جائے تو ہم شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو توجہ کدھر ہو جائے گی؟ جبکہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ گاڈ کی طرف توجہ کرنا، اللہ کی طرف دیکھنا. تو اب اگر عورت مرد کے آگے کھڑی ہوتی یا مرد کے دائیں بائیں کھڑی ہوتی تو جو عبادت کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوتا، اللہ کی طرف توجہ نہ ہوتی. تو اللہ نے اسلام میں فرمایا کہ جب یہ مرد اور عورت آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کے مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو پیچھے کھڑا کرو تاکہ عورت کی نماز بھی خراب نہ ہو، مرد کی نماز بھی خراب نہ ہو. کیونکہ عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ مرد اس کو دیکھے، اس وجہ سے پیچھے کھڑا کیا. مجھے کہتے ٹھیک ہے ٹھیک. پھر کہتی ہے میں نے پڑھا اگر کوئی مرد ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو اس کی دیت تو ہے جناب 100 اونٹ، اور اگر کوئی عورت مر جائے ایکسیڈنٹ میں تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ. تاوان آپ گاڑی چلا رہے تھے، کوئی مرد اگر مر گیا تو اس کے اوپر، اس کے آقا پر
نیچے آگے خدا نہ خاصہ کسی کی گاڑی کے نیچے تو کتنے تھے؟ 50 اونٹ. اس نے کہا اس کا مطلب ہم آدھا انسان ہیں. ہمارے آپ نے آدھا 50 اونٹ اسلام میں رکھے اور مرد کے کتنے رکھے؟ اب میں اس کی بھی دلیل اگر کسی امام کے قول سے دیتا, کسی نقل سے دیتا, آثار سے دیتا, حدیث, وہ تو نہ مانتی. تو میں نے اس سے کہا بیوی اس پر تو ہمیں اعتراض ہونا چاہیے تھا, تجھے کیوں اعتراض؟ میں کہنے کی کیسے؟ میں نے کہا یہ بتا کہ اگر کوئی مرد ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اب وہ تو قبر میں چلا گیا, اب اس کا جو تاوان ہے جو آئے گا وہ کس کو ملے گا؟ اس مرد کو ملے گا جو قبر میں چلا گیا یا اس کی بیوی کو ملے گا؟ بیوی کو ملے گا. اور اگر عورت مر گئی, بیوی مر گئی ایکسیڈنٹ میں, تو اس کیا وہ جو اس کو عورت کو تو نہیں ملنی, وہ تو مر گئی ہے, کس کو مل رہی ہے؟ خامد کو. تو اعتراض تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا نے کہا مرد مر جائے تو تمہیں تو پیسے زیادہ مل گئے, اور اگر عورت مر جائے تو بیچارے مرد کو کم پیسے مل رہے ہیں. تو اعتراض تو ہمیں ہونا چاہیے, تمہیں کیسے اعتراض؟ آپ کو سمجھ آئیے بات کریے. تمہیں عورت اگر خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ میں کار کے نیچے مر گئی تو اس کے پیسے کس کو ملیں گے؟ خامد کو. اور اگر خامد مر گیا بیوی کو ملیں گے. تو جب اگر عورت مر گئی تو خامد کو کتنے ملے؟ 50 اونٹ کے پیسے. اور اگر خامد مر گیا تو عورت کو کتنے مل گئے؟ 100 اونٹ کے پیسے. تو اعتراض تو ہمیں ہونا چاہیے, تجھے کیسے اعتراض ہے؟ تمہیں زیادہ ملوا دیا. کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے, گڈ گڈ گڈ. تیسرا سوال کیا اس نے؟ کہتی ہے یہ جو اسلام میں آتا ہے قرآن میں کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر, گویا ہم 2 مل کر ایک مرد کے برابر ہیں. ایک عورت آدھی ہے, 2 عورتیں ملیں گی تو پھر یہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا بیوی یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے, اس میں بھی تمہارا خیال رکھا ہے شریعت میں اور اسلام نے. اور کہتے کیسے؟ میں نے کہا بتائیں, جب آپ گواہی کسی مقدمے میں عدالت میں دیں گی, تھانے میں دیں گی, تو کسی کے حق میں ہوگی, کسی کے خلاف ہوگی. تو جس کے آپ خلاف دیں گی وہ آپ کا دشمن بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ کہ اس نے میرے خلاف عورت نے گواہی دی, تو شریعت نے کیا کہ اس کو دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, اس کو اکیلی نہ رہنے دو, اس کے ساتھ ایک اور ملا دو تاکہ 2 مل کر اس مرد کا مقابلہ کر لیں. تو تمہارا فیصلہ ہو جا, تمہیں تحفظ دیا, سیکورٹی مہیا کیا اسلام نے. تمہیں صحیح ہے لگا یہ جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ علامہ خالد محمود صاحب ایک مرتبہ ہمارے خیر مدار تشریف لائے, تو یہ بات انہوں نے اس وقت بتائی تھی, فرمائی تھی, میں نے اسے سنی تھی, اور اب تک مجھے یاد ہے. انہوں نے فرمایا تھا جب غیر مسلم سے آپ کا مناظرہ ہوگا تو آپ وہاں پر حوالہ قرآن حدیث کا نہیں دیں گے, وہاں عقل کا دیں گے. اور اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ غیر مسلم نے میرے سے اعتراض کیا اور کہا کہ جو مردار جانور ہے وہ تمہارے ہاں حرام ہے. قرآن کہتا ہے مردار حرام, جو خود بخود مر جائے, بکری, مرغی, گائے, بھینس, جو اپنے آپ مر گئی وہ حلال ہے یا حرام؟ بولو. اور جس کو تم ذبح کرو تو غیر مسلم نے اعتراض کیا جس کو تم مارو وہ حلال, اور جس کو اللہ نے مارا وہ حرام. عجیب تو اللہ کے عاشق ہو, جس کو اللہ نے مارا وہ جانور حرام, اور جس کو تم مارو اور ذبح کرو وہ حلال. تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو نے شادی کہاں کی؟ اس نے کہا فلاں جگہ. تھا وہ غیر مسلم, فلاں جگہ کی ہے. میں نے کہا تیرے کیا لڑکی ہے؟ کہتے کوئی نہیں, دور کی ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو کہا میں نے کہا اللہ نے جو لڑکی تیرے گھر میں پیدا کی تھی, تیری بہن کی, اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ ادھر جا کے کیوں کی؟ جو تمہارے پاس گھر میں اللہ نے پیدا کر دی اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ جو تم اس کا جواب دو گے میں اس کا کیا لگے وہ پھر بھی سب. میں نے اس کو اور کہا, میں نے کہا ہاں تم یہ بتاؤ یہ پانی کہاں سے بھرتے ہو؟ اس نے کہا فلاں نل کی اور ٹوٹی سے. میں نے کہا اللہ نے تمہارے اندر ایک ٹوٹی لگائی, اس سے کیوں مستری کی ٹوٹی سے پیتے ہو, اپنے اللہ کی لگائی ٹوٹی سے کیوں نہیں پیتے؟ جو تم اس کا جواب دو گے میں وہی جواب اس کا.
اگر ہم اس وقت یہ کہیں وَلَا تَقْتُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ کہاں اس کو مانتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بات سے بات نکلی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی مدارس کی بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عورتوں کے اندر بھی دین کی تعلیم قائم کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اس وقت وفاق المدارس میں لڑکوں کے مدرسے کم ہیں، لڑکیوں کے مدرسے زیادہ، اور مدرسے ہی نہیں، پڑھنے والے طلبہ کم ہیں، پڑھنے والی طالبات لڑکیاں زیادہ ہیں۔ اور یہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہو کر طلبہ جا رہے ہیں اور ابھی وفاق کا یہ امتحان دیں گے، یہ کل تعداد لڑکے لڑکیوں کی جو اس سال ہمارے مدرسوں سے عالم بن کر جا رہے ہیں وہ 29,000 ہیں، ان میں 10,000 لڑکے ہیں، 19,000 لڑکیاں ہیں جو عالمہ بنی۔ تم سے ڈبل ہے تقریباً، زیادہ دخال پڑے گا۔ اور تیار نہیں معلومہ مولوی عورت کی تعلیم کا مخالف ہے؟ جو حق اسلام نے عورت کو دیا وہ کسی نے نہیں۔ آج یہ جو کہتے ہیں آزادی آزادی، تو اسلام نے تو عورت کو آزادی دی ہے، اس کو ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، بیوی بنایا، کیا مقام اور تقدس اس کو دیا۔ ہم اپنے روٹی کپڑے مکان یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی، ہمارے عورتوں کے لیے ہمارے اوپر ڈال دی، ان کو آزاد اور بے فکر کر دیا۔ بیٹی ہے تو باپ پر، بیوی ہے تو خاوند پر، بہن ہے تو بھائی پر، ماں ہے تو اولاد پر۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں دینی مدارس کی خدمات آپ کو بتا دوں۔ ایک مدرسے کی خدمت یہ بھی ہے کہ وہ مفت تعلیم دیتا ہے، اور صرف تعلیم ہی نہیں دیتا، رہائش بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، کتابیں بھی دیتا ہے، اور آپ کو اپنے حالات کے مطابق وظیفہ بھی دیتا ہے، علاج بھی کراتا ہے۔ مالدار ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس کی مثال نہیں۔ آپ چلے گئے دنیا کے مالدار ملکوں میں، وہاں کی تعلیم کی فیس ہے، اور مدرسہ صرف آپ کو مفت تعلیم نہیں، مفت رہائش، کھانا، اور پتہ کتنے لوگوں کو صرف پاکستان میں اس وقت جو دینی مدارس میں طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، گاؤں دیہات، حفظ اور اوپر کے مدرسے، ان تمام کو اگر شمار کر لیں تو تقریباً پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو تمام چیزیں مدرسہ مفت دے رہا ہے۔ دنیا میں اس کی مثال ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کے مدرسے نے کوئی فیس لیے؟ مفت تعلیم دیا، ہر چیز آپ کو مفت دی۔ یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ پوری دنیا میں دینی تعلیم کے اعتبار سے پاکستان نمبر 1 پر ہے، پوری دنیا میں دینی تعلیم، اور پوری دنیا سے لوگ دینی تعلیم کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عصری تعلیم کے لیے کسی نے ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، اکاؤنٹنٹ بننا ہو، لائر بننا ہو، سائنسدان بننا ہو، وہ جائے گا باہر کی یونیورسٹیوں میں۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی نے قرآن کا حافظ اور قاری اور دین کا عالم بننا ہو تو اس کی خواہش ہے کہ میں پاکستان میں جا کے عصری تعلیم کے اعتبار سے پاکستان 1000ویں نمبر پر بھی نہیں، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ہمارا پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ میں نے کہا حکمرانوں سے، تم نے تو تعلیم کے میدان میں بھی پاکستان کو بھکاری بنایا، ماننے والا بنایا، اور ان علماء نے اور مدرسے والوں نے دینی تعلیم کے میدان میں دنیا کو علم پاکستان دے رہا ہے، مانگ نہیں رہا، دینے والا بنایا۔ امام کعبہ پاکستان تشریف لائے 2-3 سال پہلے، تو انہوں نے فرمایا غالباً میرے 3 استاد ہیں، 4 کا فرمایا، دن سے میں نے قرآن پڑھا ہے، اور وہ 3 کے 3 استاد پاکستان کے۔
کہاں سے پڑھے؟ میں نے دنیا کے ملکوں میں اپنی آنکھوں سے ان مدرسوں کا فیض دیکھا، ہر جگہ جہاں جاؤ، جس جگہ جاؤ، وہ پاکستان کو وہ یاد کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، رائے کے حوالے سے اور دینی تعلیم کے حوالے سے یہاں کے مدرسوں پہ یاد کرتے ہیں۔ ہر ملکوں میں چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مدارس کو سلوٹ کیا جائے، ان کی خدمات کا اعتراف ہوتا کہ انہوں نے قوم کا، ملک کا کتنی بڑی یہ خدمت کریں۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت پابندی دینی تعلیم دینے کی، لیکن الٹا ان کو الزام لگا کر بدنام کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں مدرسوں کو کنٹرول کرنے کی اور مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھو، آج تک مدرسے کو الحمدللہ نہ کوئی کنٹرول کر سکا ہے، نہ کوئی کنٹرول کر سکے۔ مجھ سے کسی نے کہا گورنمنٹ چاہتی ہے مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، میں نے کہا جو خود کسی اور کے کنٹرول میں ہے وہ کیا ہمیں کنٹرول میں لے لیں؟ وہ خود کسی اور کے کنٹرول میں ہے، وہ ہمیں کیا کنٹرول کریں گے؟ ہم دینی مدارس کی آزادی، خود مختاری، حریت فکر و عمل کو ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے۔ اور آج میں تحقیق سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں اور الحمدللہ ذمہ دار حیثیت میں، ذمہ دار ادارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے دباؤ اور پریشر آئے، اب بھی دباؤ موجود ہے، آپ کو دباؤ بنا کر کہتا ہوں، بتاؤ کیا آپ کے نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ اور ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ کیا آپ کے نظام تعلیم میں تبدیلی ہوئی؟ نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ۔ نظام مالیات تنگ کرتے رہے، مگر یہ بات یاد رکھو جو ان درویشوں کو تنگ کرے گا وہ خود تنگ ہوگا اور ہوئے فاتبیو یا اولی الابصار۔ ایک مرتبہ جی پرویز مشرف نے کہا مدرسے بند کر دیں گے، تو میں اسلام آباد میں تھا اتفاق سے، تو مجھے اخباری نمائندوں نے کہا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا مدرسے تو بند نہیں ہوں گے، یہ جو بند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یہ خود بند ہو جائے گا۔ اب بتاؤ بند ہوا ہوگا کہ نہیں؟ دنیا کا پاکستان آئے نا، اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر میں جملہ سنایا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے۔ یہ مدرسہ باقی تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ سادہ حالات یہ ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھو۔ جب تک ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، داخلی نظام ہمارا ٹھیک اور بہتر رہے گا، مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں کمزور کر سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے۔ ہمارا نقصان ہوا تو اندر سے ہوگا، باہر سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اندر سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی آ گئی، اگر ہمارے اندر تقویٰ، اللہ سے تعلق اور دین سے محبت ہمارے اندر رہی اور جذبے باقی رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ختم کر سکتی، کیونکہ یہ ہمارے، یہ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن آپ ابھی سن رہے تھے، لفظ مانا دونوں کا نام ہے، مدرسے میں یا قرآن کا لفظ ہے یا مانا ہے، تو جب قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو جہاں اس کی تعلیم ہوگی اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم نہیں قرآن کی حفاظت کر رہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اس سے میرے دوست اور بھائیوں، ہمارے ساتھ زیادہ ترین بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے انہوں نے مدرسے کی رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے۔ جھوٹ یہ بولتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، حالانکہ رجسٹرڈ خود نہیں کرتے، مدرسے کی رجسٹریشن خود بند کی ہوئی۔ اب ہمارا ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ مدرسے کی رجسٹریشن کو یہ شروع کریں گے اور وزارت تعلیم، وفاق کی وزارت تعلیم میں ہوگی
پہلے ہماری مدرسے کی رجسٹریشن ہوتی تھی محکمہ انڈسٹریز میں، وزارت صنعت میں، اور اب وزارت تعلیم میں ہوگی. داخانہ بدلے گا، صرف ایک ادھر کی بجائے ادھر ہوگی. اتنا فرق ہوگا، اور وہ اس لیے کہ ہم نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارا مدرسہ کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں ہے، ہمارا مدرسہ تعلیمی ادارہ ہے. اس کو آپ انڈسٹریز کے ساتھ کیوں رجسٹر کرتے ہیں؟ یہ تعلیمی ہے، اس کی تعلیم کو تعلیم مانو. اس لیے یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ وزارت تعلیم کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہو. اس کا فارم بھی وہ ہوگا جو ہم نے ان کو دیا ہے. وہ اپنا فارم، انہوں نے وہ فارم تیار کیا تھا جس میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ آپ کے مدرسے میں سائیکل کتنے ہیں. میں کہا مدرسے میں رات کو ہمارے پٹھان طلبہ لے کر آتے، بڑی رات چلاتے، یہاں پتہ چلانے کے چاہتے ہمارے گھر میں مدرسے میں ساری رات چلاتے. آپ کو تو بازار سے لے آئے. اب یہ کوئی تعلق ہے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں کرسیاں کتنی، میز کتنے، چارپائیاں کتنی، سائیکل کتنے، موٹر سائیکل کتنے. اس کا کیا تعلق ہے مدرسے کی رجسٹریشن کے ساتھ؟ آپ سے کہتے ہیں یہ تو استادوں کے سب کے قواعد ہو، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی بتاؤ. کتنا ارادہ ہے وہ صاحب؟ بھتیجے، داماد، بیٹیاں، ان کی اولادیں. میں نے کہا یہ ناظرہ تمہیں بے وقوف کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے. جب میرا تم نے شناختی کارڈ کا نمبر لے لیا تو اپنے ناظرہ کے ریکارڈ سے جا کے چیک کر دو نا کہ میرے بچے کتنے ہیں. بے وقوف بنا دو. اب صرف تعداد بتائیں، زیادہ سے زیادہ نام، شناختی کارڈ نمبر، بس. تو یہ طے ہوا کہ رجسٹریشن ہوگی، وزارت تعلیم میں ہوگی. وفاق المدارس نے جو فارم اور تنظیمات کے مدارس نے تجویز کیا اس کے مطابق ہوگی. مزید اس کی تفصیلات کی ہم طے کر رہے ہیں، ان قریب طے ہوں گی. ہم بتائیں گے، مدرسے پریشان نہ ہو. ہر ضلع میں ہمارا وفاق کا نمائندہ ہوگا جو آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، مدرسوں کی رجسٹریشن کرے گا. پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے. ہمارا بینک اکاؤنٹ کھولو، ہمارے اکاؤنٹ نہیں کھولتے، کھولے ہوئے بند کرتے ہیں. آپ جب کھولیں گے پتہ چل جائے گا پیسہ کہاں سے آتا ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بینک ہمارا اکاؤنٹ لازماً کھولے گا، اور اس کو جو ضرورت ہوگی جن کا افراد کی، وہ بھی ہمارے ساتھ مشورہ ابھی چل رہا ہے، وہ جو طے ہوگی ہم آپ کو بتائیں. آئے دن ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آئے 100 دفعہ آئے، چائے پیے، ہم پلائیں گے چائے ان کو. ہم تو پیپسی کولا نہیں پیتے، وہ پیتے تو وہ بھی پلا دیں گے، کوکا کولا بھی پلا دیں گے، شربت بھی پلا دیں گے. آئے مدرسہ آئے، دیکھیں مہمان ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ ہم سے آتے ہیں فارم اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ پر کر کے لو. ہمارا طے ہو گیا، لکھا ہوا ہے، دستخط ہے گورنمنٹ کے وزیر تعلیم کے، کہ ہم صرف اور صرف اپنے مدرسوں کے قواعد سال میں 1 دفعہ دیں گے، اور وہ ہم دیں گے محکمہ تعلیم کو. اور کسی ایجنسی اور ادارے کو ہمارے مدرسوں کے پاس آ کر قواعد مانگنے کا کوئی اختیار نہیں. اور میں تمام علماء سے کہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، وہ اس کی کاپی لے لیں. ماہنامہ وفاق میں بھی ہم نے اس کو چھاپ دیا ہے. کوئی ایجنسی کا آدمی آئے، اس کو بٹھاؤ، اس کو آپ چائے پلاؤ، اس کی خاطر تواضع کرو، اور اس کو مدرسہ دکھاؤ. لیکن اگر وہ کوئی فارم دیتا ہے تو وہ معاہدے کی کاپی دے دو کہ ہم محکمہ تعلیم کو دیں. یہ طے ہوا، اس کی پابندی کرو. یہ حکومت سے کہتا ہوں، وہ پابندی کرے اسے. اور ہمارے مدرسوں میں جو باہر سے آنے والے طلباء جن میں ویزے بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ دنیا کے ملکوں سے جو بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر سے آئے گا، پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کم سے کم 9 سال کا ویزا دے گا، اور تعلیمی ویزا دے گا. پہلے آتے ہیں وہ جماعت میں وقت لگانے، شوق پیدا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں. جب ایسے آئے کسی رشتے دار کو ملنے سیر کے لیے تو اعتراض ہوتا ہے کہ تم تعلیمی ویزے پر تو نہیں آئے. تو اب یہ طے ہوا کہ تعلیمی ویزا ملے گا، اور 9 سال کا کم از کم ان کو دیا جائے. یا جتنا وہ مدرسہ کہے گا اتنا اس کو دیا جائے. یہ ہمارے ساتھ ہے.
ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے طلباء کو میٹرک تک کی تعلیم، کیونکہ یہ ہمارے خود اپنے ایجنڈے میں شامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو بنیادی تعلیم آنی چاہیے، بنیادی حساب اس کو پتا ہو، ریاضی آئے، بنیادی معلومات سائنس کی ہو، مطالعہ پاکستان، معاشرتی علوم، انگریزی زبان، اس حد تک بجلی کا بل پڑھ لے، سوئی گیس کا بل پڑھ لے، بات کر سکے. ایسا نہ ہو کہ آنکھیں ہو، نابینا، کان ہو، بہرا، زبان ہو، گونگا. بنیادی حد تک اس کو یہ زبان بھی آئے، یہ چیزیں بھی آئے. یہ خود وفاق نے 2003 میں فیصلہ کیا کہ ہم رفتہ رفتہ متوسطہ لائے ہیں، اب آگے ہم 9ویں اور 10ویں کو بھی لائیں گے تاکہ ہمارے طلباء کو یہ پریشانی بھی نہ ہو. ادھر اولا ثانیہ کر رہے ہیں، متوسطہ میں سکول میں بھی داخلہ لیا ہوا ہے، اور اب کئی مجھے طالب علم درخواستیں دیتے ہیں استاد جی ہمارے میٹرک کا امتحان ہے، اور وہ بھی انہی دنوں میں، جن دنوں میں آپ امتحان دے رہے ہیں. کہ آپ میں سے بھی کئیوں کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایک وقت میں 2 امتحان آ گئے، کون سا دے کون سا نہ دے. ابھی تو بھگتو، انشاءاللہ خود وفاق اپنا نظم یہ قائم کرے گا میٹرک تک، اور کبھی ہم خود کریں، ہم اپنے نظام کے مطابق کریں، ہماری نصاب پہ بیٹھی کریں، تاکہ بنیادی تعلیم میٹرک تک کی ہمارے طلباء کے پاس. یہ چند باتیں طے ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو، میں تو کہتا ہوں مدرسہ ہے تو پاکستان ہے، مدرسہ ہے تو پاکستان کا جغرافیہ محفوظ ہے، مدرسہ ہے تو پاکستان کا نظریہ محفوظ ہے. ہم پر الزام لگاتے ہیں دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت کا. یاد رکھو آگے ذمہ دار ادارے میں کہتا ہوں، ہمارا شدت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ہمارا جدت سے بھی کوئی تعلق نہیں. ہم تشدد پر بھی یقین نہیں رکھتے، تجدد پر بھی نہیں رکھتے. ہم اس روشن خیالی کو بھی نہیں مانتے جو اسلام کے خلاف ہو، اس آزادی اور آبادی کو بھی نہیں مانتے جو اسلام کے خلاف ہو، اور ہم اس شدت کو بھی نہیں مانتے جو اسلام کے اعتدال اور تحمل اور رواداری کے مزاج کے خلاف ہے. ہمارا دین اعتدال ہے، ہم امت وسطا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے. پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے بیانیے کے خلاف بیانیہ اور فتویٰ ہمارے علماء نے جاری کیا. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور میں آپ طلباء سے بھی کہتا ہوں جہاں بھی جاؤ اسلام کے وکیل بننا اور پاکستان کے وکیل بننا. اور میں دنیا دیکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے اس دور میں جتنی آزادی دین کے اعتبار سے آپ دین کو بیان کر سکتے ہیں، اب تک جتنی یہ آزادی پاکستان میں ہے مسلمان ملکوں میں بھی نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ملک اگرچہ ہمارا ایک مقابلہ جاری ہے، ہمارے ممبر کی آزادی، ہماری درسگاہ کی آزادی اور ہماری تعلیم کی آزادی، دینی تعلیم کی آزادی کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کوششیں ناکام ہوں گی انشاءاللہ. ہم اپنے ممبر و محراب کی آزادی صحیح دین پہنچانے کے لیے باقی رکھیں، ہم اپنی درسگاہ کی آزادی کو صحیح دین پہنچانے کے لیے انشاءاللہ باقی رکھیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور آپ لوگوں کو کہتا ہوں مدرسوں کو مضبوط کرو، مدرسوں کو چندہ دو، مدرسوں کو زکات دو، مدرسوں کو صدقات دو. تم مدرسوں کو زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، گندم دیتے ہو، عشر دیتے ہو، یہ تمہیں قرآن کا حافظ دیتا ہے، قاری دیتا ہے، عالم دیتا ہے، تمہارے ایمان کے چوکیدار تیار کر کے تمہیں دیتا ہے تاکہ ایمان کے ڈاکوں سے تمہاری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جو کہتے ہیں کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ مدرسوں کا ساتھ دو گے؟ جب مدرسے نے آواز دی لبیک کہتے ہوئے آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کو باقی رکھے، اس ملک کو قائم رکھے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہ قرآن و سنت کا نظام نافذ فرمائے، اور ان کے مراکز کو اور مدارس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں جی ہاں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں
آپ بتائیں آپ کو ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ تو جتنے دینی پروگرام ہوں ان میں شریک ہوا کرو. آسمان کے اوپر روشنی ستاروں اور سورج اور چاند سے ہے، اور زمین کی روشنی اور چمک وہ چمک جو اوپر تک جاتی ہے.